اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ امام مہدی علیہ الرضوان کے حوالے سے مختلف سیریز آپ کے سامنے پیش کی۔ آج اس عنوان پر آپ کے سامنے امام مہدی علیہ الرضوان کے حوالے سے بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں بتایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا، پیغمبر علیہ السلام نے پیشن گوئی دی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نسل سے محمد کے نام سے اس کا لقب مہدی ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور میری امت کی امامت کرائے گا، میری امت کی رہبری کرے گا۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا عقیدہ یہی ہے کہ جب امت مسلمہ پر یہود و نصارہ کی طرف سے، کفار کی طرف سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اس وقت امام مہدی علیہ الرضوان آئے گا اور امت مسلمہ کی امامت کرے گا، یہود و نصارہ کے ساتھ جہاد کر کے اور یہود و نصارہ کو اپنے انجام تک پہنچائے گا۔ اب تقریباً ہر ذہن میں یہ سوال اٹھتا رہتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ الرضوان آئیں گے تو امام مہدی علیہ الرضوان کے آنے سے یہ ٹیکنالوجی اور یہ ٹینکیں اور یہ میزائل، یہ توپیں اور بحری اور بری، یہ جو ٹیکنالوجی جہاز ہیں، میزائل ہیں، جنگ امام مہدی علیہ الرضوان کے دور میں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگی یا امام مہدی علیہ الرضوان کے آنے سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اور یہ توپیں، یہ میزائل اور یہ بم، یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا اور تلواروں کے ساتھ جہاد ہوگا۔ اب ہر ذہن کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ تلواروں کے ساتھ جہاد ہوگا یا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے اندر کچھ اشارات ملتے ہیں، وضاحتاً صراحتاً، ایک لفظ آیا حدیث مبارک میں بالسیف کا، تلوار کے ساتھ۔ اب سیف کے لفظ سے لازمی نہیں ہے کہ مراد تلوار ہی ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہتھیار تھا جنگ کا، لڑائی کا، یہی تلوار ہی تھا۔ اب اس دور میں مختلف جنگی ساز و سامان اور ہتھیار بن چکے ہیں۔ تلوار سیف سے مراد ہو سکتا ہے کہ جنگی سامان ہی ہو۔ اب احادیث مبارکہ میں سے میں چند اشارات آپ کے سامنے پیش کروں گا جن سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے دور میں بھی جو جنگ ہوگی وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہوگی، ٹینکوں کے ذریعے ہوگی، میزائلوں کے ذریعے ہوگی اور توپوں کے ذریعے ہی ہوگی اور بموں کے ذریعے ہی، جو اس وقت فلسطین کے حالات ہیں، شام کے حالات ہیں اور کشمیر کے حالات ہیں، اسی طرح کے حالات امام مہدی علیہ الرضوان کے دور میں بھی ہوں گے، جنگ ٹیکنالوجی کے طرز پر ہی ہوگی۔ اب چلتے ہیں، میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ میں سے ہی چند اشارات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آیا ہے کہ امام مہدی کے دور میں جنگ ایسے طریقے پر ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ ہوئی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے دور میں ایسے طریقے پر جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ لڑی گئی ہوئی ہوگی۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ امام مہدی کے دور میں نئے طریقے سے جنگ ہوگی اور وہ اشارہ مل رہا ہے ٹیکنالوجی کی طرف۔ آئیں ہم دوسری حدیث آپ کو پیش کرتے ہیں کہ دوسری حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال کی سواری جو ہوگی وہ گدا ہوگا اور تیز رفتار ہوگا، جو منٹوں میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ اب اس حدیث مبارک میں یہ وضاحت ہو رہی ہے اور مفتی ابو لبابہ شاہ منصور دامت برکاتہم العالیہ نے دجال کون، کب اور کہاں
اس کتاب کے اندر اس حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے کہ یعنی وہ جو تیز رفتار سواری ہوگی جو منٹوں میں دنیا کا چکر لگائے گی، یہودی جو ہیں اسرائیل کے اندر اس وقت دجال کے لیے انہوں نے دجال یعنی گدھے کی صورت میں ایسے یعنی جہاز بنائے ہوئے ہیں جو منٹوں میں پوری دنیا میں چکر لگا سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ یعنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی وہ یعنی جنگ ہوگی، تلواروں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اب تیسری حدیث کہ دیکھیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے دور میں ایسی جنگ یعنی بحری جہازوں سے ہوگی کہ ایسے بحری جہاز پہلے سمندر میں کبھی نہیں اترے ہوں گے۔ اب اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی امام مہدی کے دور میں بحری جنگ لگے گی۔ اب بحری جنگ سمندر میں ایسے جہازوں کے ذریعے لگے گی کہ ایسے بحری جہاز پہلے سمندر میں کبھی نہیں اترے ہوں گے۔ تو اس حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ جنگ نئے طریقے سے لگے گی، نئے ہتھیاروں کے ذریعے لگے گی، ٹیکنالوجی کی طرف ہی اشارہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں چوتھی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ آماق لگے گی۔ اس جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ آماق۔ جنگ آماق کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرات کے ساحل سے خراسانی تیر کمانوں کے ذریعے تیر برسائے گا، جبکہ آماق سے فرات کا ساحل جو ہے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ناظرین، اس حدیث کے اندر بھی واضح طور پر ہمیں معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے دور میں جنگ آماق لگے گی۔ جنگ آماق جب لگے گی تو خراسان کے تیر کمان فرات کے ساحلوں سے یعنی تیر کمانی کریں گے، ایسے زبردست تیر پھینکیں گے کفار کے لشکر کی طرف۔ اب یہ فرات اور یعنی آماق کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ 75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب سوال یہی بنتا ہے کہ 75 کلومیٹر کے فاصلے پر کبھی بھی یعنی تیر اور نیزہ نہیں جا سکتا، تلواروں سے یعنی جنگ نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ جنگ جو ہوگی وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگی، وہ تیروں کے ساتھ اور نیزوں کے ساتھ وہ جنگ نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، آپ نے ان احادیث کی روشنی میں یعنی ملاحظہ فرما دیا کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے دور میں جو جنگ ہوگی وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگی، تیروں اور تلواروں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ باقی اللہ بہتر ہی جانتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔